پیارے دوستو، جب انسان کا دل اللہ ہی کی جانب مائل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں محبت الہی گھر کر جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے پیسہ، مال و دولت، عیش و عشرت کوئی معنی نہیں رکھتی، سب محبتیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ایسے عاشقوں کی داستانیں سنائیں گے۔ ان عاشقوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی محبت میں بے انتہا خوبصورت لڑکی سے نکاح نہ کرنے کا واقعہ، اور پیغمبر ایوب علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کا واقعہ آپ کو سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرعون کی باندی کا محبت الہی میں تکلیف برداشت کرنے کا واقعہ، ایک بادشاہ کے بیٹے کا اللہ کی محبت میں عیش و عشرت قربان کرنے کا واقعہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ غرض کی کہ بات یہ ہے کہ غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں، اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمرو بن وہاب رضی اللہ عنہ ثقفی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، وہ مجلس میں تو موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمرو بن وہاب رضی اللہ عنہ کو کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمرو بن وہاب رضی اللہ عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ غریب تھا، پہلے کا غم کھایا ہوا، وہ تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ ادھر عمرو رضی اللہ عنہ کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور بیٹی کے کان میں آواز پڑ گئی، پیچھے سے آواز دی، ابا جان سوچ تو لیا کرو کیا کہہ رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں، جاؤ میں تیار ہوں اور کہہ دو میں شادی کروں گی۔ حضرت عمرو بن وہاب رضی اللہ عنہ ثقفی بھاگے بھاگے پیچھے گئے، آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں تو فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطا ہوئی معاف فرمائے، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ نکاح پڑھائیں گے؟ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سعد رضی اللہ عنہ لڑکی کو لے کر آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ جاؤ بیوی کو لے کر آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا، چلو گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، عثمان عبد الرحمان کے پاس، ان سے کہو کہ 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در، کوئی اور چیز، کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 سے زائد دے دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ 900 یا 1000 ہوں گے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے خوش، کیوں بھائی، ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کون سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزری ہو؟ کیا جذبہ ہوگا سعد رضی اللہ عنہ کا؟ کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، 400 تو مہر میں، کیا باقی کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا، کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی،
اے اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے قدم زمین پر جم گئے۔ سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر قربان کرے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا، اے زمین و آسمان کے رب اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، اللہ اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی، اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا۔ یاد رہا اللہ اور رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی۔ معمولی سامان ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور آپ کو خبر ہے کہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرہ اس لیے چھپایا کہ اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں۔ کہہ رہے تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا۔ ارے چھوڑو اسے۔ اب جو ہی ٹکر اور میدان میں اترے، لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کو جو تیر لگا، گھوڑا الٹ کر گرا اور گر کر مرا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہی گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول، میں سعد ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوشخبری لے لے تو جنتی ہو گیا، تو خوش بخت ہو گیا۔ بس اس کو یہ سننا تھا کہ چھلانگ لگائی۔ مجمع میں یہاں تک آواز آئی، یا رسول اللہ، سعد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور سعد رضی اللہ عنہ کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ آنسوں کی لڑیاں سعد رضی اللہ عنہ کے خون کو پوچھ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد رضی اللہ عنہ، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد رضی اللہ عنہ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بن منذر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جب ایک دفعہ اس کو کوئی پی لے گا دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آئے کہ اس حوض کے 4 کنارے ہیں۔ پہلے کنارے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے کنارے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھے کنارے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حوض کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اس حوض پر سعد رضی اللہ عنہ پہنچ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی۔ ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانی اور شوق پر رویا ہوں، اس کی جدائی پر رویا ہوں، کس حال میں تھا، کس طرف جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا، اور کیسے امر پر قربان ہوا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور ہنسا میں اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ پھیر لیا اس لیے منہ پھیر لیا کہ میں نے دیکھا جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھیں، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا اور فرمایا،
جاؤ ان کی بیویوں سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیوی عطا فرما دی ہیں۔ میرے دوستو، بندے کی اللہ سے محبت کے منظر پر آپ حضرات حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو سن ہی چکے ہوں گے۔ حقیقت میں یہ واقعہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اللہ سے شدید محبت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی محبت میں، حسن میں بے مثال اور مالداری میں لاجواب بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں ترجیح نہ دی، حتیٰ کہ نوجوانی کی اٹھتی ہوئی خواہش کو بھی سینے میں دفن کر کے حکم الہی کو مقدوم رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جذبے والا دل عطا فرمائے۔ ایک عابد کا محبت الہی میں انگلیاں جلانے کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا۔ کچھ لوگ اس سے حسد کی بنا پر ایک فاحشہ کے پاس آئے، اس سے کہا تم کسی طریقے سے اس عابد کو بہکا دو۔ چنانچہ وہ فاحشہ عورت عابد کے پاس بارش ہونے والی اندھیری رات میں آئی اور اس کے حجرے کے باہر سے پکارا۔ اس عابد نے اس کو جھانک کر دیکھا تو عورت نے کہا اے خدا کے بندے مجھے اپنے پاس پناہ دے دے۔ اس عابد نے اس کی پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ وہ عورت بار بار پکار کر پناہ کی درخواست کرتی رہی، بالآخر عابد نے مجبور ہو کر اس کو پناہ دے دی۔ اس سے وہ عابد کے سامنے لیٹ گئی اور اپنے بدن کی خوبصورتیاں دکھانے لگی، یہاں تک کہ عابد کا نفس اس کی طرف مائل ہو گیا۔ پھر عابد پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوا اور اس نے اپنے نفس سے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے اسے آگ پر کتنا صبر ہے اپنی انگلی چراغ پر رکھ دی حتیٰ کہ وہ جل گئی۔ پھر دوبارہ اپنی نماز کی طرف لوٹ آیا، لیکن اس کے نفس نے پھر پکارا۔ پھر یہ چراغ کی طرف گیا، ایک اور انگلی جلا ڈالی۔ پھر اسی طرح سے اس کا نفس اس کی خواہش کرتا رہا اور وہ چراغ کی طرف لوٹتا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی، مگر اس فاحشہ کی طرف مائل نہ ہوا۔ اس عورت نے جب اس نوجوان کی نفس کشی اور خوف خدا دیکھا تو اس عورت نے ایک چیخ ماری اور مر گئی۔ ایک اور واقعہ فرعون کی باندی کا محبت الہی میں تکلیف برداشت کرنا۔ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب پتہ چلا، اسے دربار میں بلایا تو وہ خوشی خوشی دربار میں آئی، اور کیوں نہ آتی، آج تو اس کی محبت کا امتحان کے بعد وصال محبوب کا دن تھا۔ تو کہا جان جائے بلا سے جائے مگر محبوب مل جائے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تو کسی اور خدا کی عبادت کرنے لگی ہے؟ فرمایا کہ ہاں ضرور یہی بات ہے۔ اچھا اس خدا کو چھوڑ دے اور میری خدائی کا اقرار میرے سامنے کر لے۔ فرمایا یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ حکم دیا کہ اچھا اس عورت کو چومیخا کرو۔ فوراً چاروں ہاتھ پیروں کو میخوں سے جکڑ کر اور بالکل بے حس و حرکت لٹا دیا۔ پھر بہت سے سانپ اور بچھو جو اہل اللہ کے کٹوانے کے لیے موجود رہتے تھے منگوائے گئے اور اس عورت کے اوپر ڈالے اور کہا کہ لے اب بھی اس خدا کو چھوڑ دے، نہیں تو پورے 2 ماہ اسی عذاب میں ڈالے رہوں گا۔ بی بی ماشطہ نے جواب دیا کہ تو 2 مہینے تو کیا، بے شک سارے سال عذاب میں دے کر رکھ لے۔ روز بروز خدا کی محبت زیادہ ہوگی، ایک ذرہ کم نہ ہوگی۔ بخاری کی روایت ہرقل شاہ روم کے الفاظ ہیں کہ ایمان کی شان یہ ہے کہ جب ایمانی لذت دل میں بھر جاتی ہے پھر کسی طرح نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اے فرعون 2 مہینے تو کیا اگر برسوں تک بھی عذاب کرے گا تو یہ بندی اپنے مولا رب العلا کو نہ چھوڑے گی۔ اس نے ایک بیوی کی 2 لڑکیاں، ایک 4-5 سال کی اور ایک ابھی دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے کہا دونوں کو بلا کر پہلے بڑی لڑکی کو ماں کی چھاتی پر لٹا کر ذبح کیا اور پھر کہا لے اب بھی سمجھ جا، نہیں تو اس دودھ پیتی بچی کو بھی اسی طرح ذبح کر دیں گے۔ فرمایا اگر تو سارے جہاں کو لا کر میری چھاتی پر ذبح کر ڈالے گا تو بھی میں اس محبوب کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اس چھوٹی لڑکی کو بھی ذبح کیا جائے۔ جس وقت اس معصوم ننھی سی جان کو چھری کے نیچے ماں کی چھاتی پر جہاں وہ پہلے دودھ پیا کرتی تھی، آج اپنی چھوٹی سی جان اس نعمت کے شکریہ میں راہ مولا میں قربان کرنے کے لیے لٹائی گئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ 6 مہینے کی جان نے بآواز بلند کہا ہائے اماں روتی کیوں ہو، وہ جنت تمہارے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اے ماں جنت میں پہنچ کر دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ماں بچی سے یہ تعجب کی بات سن کر پوری مضبوط ہو گئی۔ ادھر ظالموں نے اسے ذبح کیا۔ ننھی بچی کا فراق زیادہ ماں نے پسند نہ کیا، خود بھی ساتھ ساتھ راہی جنت ہوئی اور نہایت آرام سے جنت میں پہنچ گئی۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں ادھر راہ خدا میں کام آئی۔ جب سید الموجودات
خلاصہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور براق میدان مصر کے قریب پہنچا۔ یکایک جنت کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ میں آئی۔ فرمایا کہ جبریل، یہ کیسی خوشبو ہے؟ کیا یہ خوشبو جنت کی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا حضرت، جنت تو یہاں سے بہت فاصلے پر ہے، لیکن یہ فرعون کی دختر کی کنگھی کرنے والی عورت کی خوشبو ہے۔ واہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایمان میں کیسی تیز خوشبو ہے کہ جس کی خاک میں ایمان والا مل جائے گا اور اس خاک کو نمونہ جنت بنا دے گا۔ ہاں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب قبر کے باہر سے خوشبو کا یہ عالم ہے تو اندر انعامات برس رہے ہوں گے۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں، فرعون کی بیوی کا محبت الہی میں عیش و عشرت ٹھکرا دینے کا واقعہ۔ اس تمام منظر کو جب فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا، کوئی ماں اپنے بچوں کو ایسے قربان کر سکتی ہے؟ کوئی ماں اپنے بچوں کو ایسے قربان نہیں کر سکتی سوائے دین حق کے۔ روبرو وقت شہادت اس بیوی کے لیے ملائکہ کا آسمان سے نازل ہونا اور روح مبارک کو جنت کے کفنوں میں لپیٹ کر لے جانا سب نظر آ رہا تھا۔ اب کیا تھا، محبوب کے گھر کے ملازمین نظر آ گئے، جوش الہی پیدا ہو گیا اور حجاب درمیان سے اٹھ گیا۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا دیوانوں کی طرح بکھر بیٹھی۔ اتنے میں فرعون گھر میں بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ بیٹھا۔ بے ساختہ آسیہ رضی اللہ عنہا نے بآواز بلند کہا، اے مخلوق میں سب سے برے اور خبیث آدمی، تو نے ایسی نیک عورت کو قتل کر دیا۔ فرعون نے کہا، شاید تجھے بھی ویسا ہی جنون ہوا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے فرعون، مجھے جنون نہیں ہے، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں جسے ماشتہ مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان اور تیرا بھی اور اے فرعون وہی خدا ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو آپ کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور بہت زیادہ مالدار اور بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کے متعلقین رشتہ داروں کو بلایا اور یہ کہا کہ اسے سمجھاؤ کہ یہ بھی کیوں اپنی جان کی دشمن ہوئی ہے۔ متعلقین نے بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، فرعون خدا ہے، اس کی نافرمانی کرنی ٹھیک نہیں۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اگر فرعون مجھے ایک تاج ایسا بنا دے کہ سورج اس کے آگے ہو اور چاند پیچھے اور ستارے بیچ میں ہوں، میں پھر بھی اس خدائے حقیقی کو نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون نے حکم دیا، جاؤ آسیہ رضی اللہ عنہا کو چومخا کرو۔ بی بی کو زمین پر لٹا دیا، چاروں ہاتھوں پیروں میں میخیں جڑ دیں اور چھاتی پر آگ کا طبق بھر کر رکھ دیا اور کہا کہ اور بھی زیادہ عذاب کروں گا ورنہ اس خدا کو چھوڑ دے۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے فرعون، اگر تو عذاب کرے گا تو میرے جسم کو، لیکن خدا کی محبت میرے دل سے کم نہ ہوگی۔ اے فرعون، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا تو ہر خون کے قطرے کے بدلے میں عشق الہی اور زیادہ ہوگا، ہر پارہ جگر کے عوض میں محبت الہی بڑھتی رہے گی۔ برا کہنا، ملامت کرنا لوگوں کا دل کے اوپر اوپر ہے اور محبوب کی محبت دل کے تہہ میں ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ خون میں نہائے ہوئے ہیں، طبق آگ کا سینے پر رکھا ہے، مگر عشق مولا کی آگ زیادہ بھڑکتی جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر لگی کہ آج آسیہ رضی اللہ عنہا کے عشق کا امتحان ہے۔ گھبرائے ہوئے آسیہ رضی اللہ عنہا نے پکارا، اے موسیٰ، میں نے اسے عشق میں یہ ارغونی جوڑا پہنا ہے، یہ حالت بنا لی ہے، یہ تو بتاؤ وہ محبوب الہی اب بھی مجھ سے راضی ہوا یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا، اے آسیہ رضی اللہ عنہا، ساتوں آسمان کے ملائک تیرے انتظار میں ہیں اور رب العزت ملائکہ سے فرما رہا ہے کہ دیکھو ہمارے عاشق بندے ایسے ہوتے ہیں، کیا کیا سخت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مگر محبت ہماری زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اے آسیہ رضی اللہ عنہا، مانگ لے جو تیرا جی چاہے۔ آسیہ نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دے۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور آسمان کے پردے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے داروغہ رضوان سے کہا، میری بندی کو اس کا جنت کا گھر دکھا دو۔ آسیہ نے اپنے گھر دیکھا اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، محبت الہی میں شہزادی کو ٹھکرا دینے والے عاشق خدا کا واقعہ۔ ایک فقیر کی نگاہ ایک شہزادی پر پڑی، دونوں تیر عشق کا شکار ہو گئے، لیکن زمین و آسمان کس طرح ملیں؟ شہزادی نے درویش کو کہلا بھیجا کہ تو مرد
فقیر بے سر و سامان ہے اور میں اس ملک کی شہزادی. وصل ناممکن ہے مگر میں تجھ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں. وہ یہ کہ تو پہاڑ پر جا، یاد الہی میں مشغول ہو جا اور ریاضت و مجاہدے اختیار کرتا کہ تیری شہرت ہو اور خلقت تیری طرف رجوع ہونے لگے. پھر میں بھی اپنے باپ سے اجازت لے کر تیری زیارت کو آیا کروں گی اور اس طرح کم از کم ہماری حسرت دید تو پوری ہو جائے گی. درویش نے پیغام سنتے ہی پہاڑوں کی راہ لی اور یاد الہی میں مشغول ہو گیا. رحمت حق متوجہ ہوئی اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیا. کچھ عرصے کے بعد اس کی عبادت و مشغولیت اور بزرگی کا چرچا ہونے لگا اور لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے. شہزادی نے جب اس کی شہرت سنی تو اپنے باپ سے اجازت لے کر اس کے حجرے میں آراستہ و پیراستہ ہو کر داخل ہوئی، لیکن درویش نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. طاعت الہی کا ذوق اس کو حاصل ہو چکا تھا اور محبت الہی اس کے قلب پر چھا چکی تھی. ہر چند شہزادی اس کو یاد دلاتی رہی اور بار بار کہتی رہی، میں شہزادی اس ملک کی ہوں، فلاں وقت ہم دونوں تیر عشق کا شکار ہوئے تھے اور یہ ہیلا میں نے تجھی کو بتلایا تھا، مگر اس درویش نے ایک نہ سنی. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. اگر میرا مالک میرا جوڑ بھی الگ کر دے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. بشر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے شروع سلوک میں جزیرہ عباد ان کا قصد کیا. وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ اندھا اور کوڑھی اور مجنون اور مرگی زدہ ہے اور چوٹیاں اس کا گوشت کھا رہی ہیں. میں نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور کچھ کہتا رہا. جب اس کو ہوش آیا تو کہا، یہ کون اجنبی آدمی ہے جو میرے اور میرے پروردگار کے معاملے میں دخل دیتا ہے؟ اگر وہ میرا ایک ایک جوڑ کو کاٹ ڈالے تب بھی میں اس سے محبت زیادہ ہی کروں گا. بشر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعد اس معاملے کے جب کبھی مجھ کو اس طرح کا معاملہ بندے میں اور پروردگار میں معلوم ہوا تو میں نے کبھی اس کو برا نہیں جانا. ایک بادشاہ کے بیٹے کا اللہ تعالیٰ کی محبت میں عیش و عشرت کو قربان کر دینے کا واقعہ. خلیفہ ہارون رشید کا ایک لڑکا 16 برس کے سن میں تھا. وہ زاہدوں اور درویشوں کی صحبت میں بہت رہتا اور اس کی حالت یہ تھی کہ قبرستان میں نکل جانا اور وہاں جا کر مردوں سے خطاب کر کے کہتا کہ تم ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے اور دنیا کے مالک تھے اور اب تم قبروں میں ہو. اے کاش مجھے خبر مل جائے تم کیا بولتے تھے اور لوگ تم سے کیا کہا کرتے تھے. غرض یہ کہ اس قسم کے کلمات حسرت آمیز کہتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتا. ایک دن کا قصہ ہے. یہ لڑکا اپنے باپ ہارون رشید کے پاس آیا اور اس وقت عمراء اور وزراء اور ارکان دولت سب اپنے اپنے قرینے سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آیا بھی اس حالت میں کہ ایک تہمد اوڑھے اور ایک تہمد باندھے ہوئے. جب اس حیت کو آیا نے سلطنت اور ارکان دولت نے ملاحظہ کیا تو آپس میں بعض آدمی کہنے لگے کہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کو بادشاہوں میں ایسی ہی اولاد نے بدنام کیا ہے. اگر امیر المومنین اس کو تحدید و تنبیہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اپنی اس حالت کو چھوڑ دے. یہ بات خلیفہ ہارون رشید کے کانوں تک پہنچی. اس کو بھی یہ مشورہ پسند آیا اور بیٹے سے کہا، بیٹا تمہاری اس چال چلن نے مجھے رسوا کر دیا ہے. اس نے یہ سن کر ہارون رشید کی طرف دیکھا اور کچھ جواب نہ دیا. اتفاقاً ایک پرندہ قلعے کے برج پر بیٹھا تھا. لڑکے نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے پرندے، تجھ کو تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، تو میرے ہاتھ پر آ بیٹھ. وہ پرندہ یہ سن کر فوراً لڑکے کے ہاتھ پر آ بیٹھا. کچھ دیر بعد اس سے کہا، اپنی جگہ پر چلا جا. وہ چلا گیا اور کہا، تجھے خالق کی قسم امیر المومنین کے ہاتھ پر نہ آنا. یہ قدرت کی نشانی و کرشمہ و کرامت حاضرین کو دکھلا کر باپ سے کہا، ابا جان میں آپ سے علیحدہ رہوں گا. اور یہ کہہ کر بے توشہ و بے سامان چل کھڑا ہوا. صرف ایک قرآن شریف اور ایک انگوٹھی ہمراہ لی کہ جو اس کی ماں نے اس کو دی تھی. چلتے چلتے بصرہ میں آ ٹھہرا اور مزدوروں کے ساتھ مٹی گارے کا کام اختیار کیا اور ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا اور 1 درہم اور 1 وانق مزدوری میں لیتا تھا. ایک ہفتے میں 1 دان روز کے حساب سے استعمال کرتا تھا. ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میرے گھر کی ایک دیوار منہدم ہو گئی تھی. میں اسے بنوانے کے ارادے سے مزدوروں کی تلاش میں نکلا. دیکھا کہ ایک مزدور کی حیت میں ایک نہایت خوبصورت لڑکا ہے. میں نے ایسا حسین لڑکا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. اس کے سامنے ایک زنبیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے اس سے کہا، لڑکے کچھ کام کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، کام کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کس قسم کا کام لوگے؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام کرنا ہوگا. کیا بہتر ہے، لیکن 1 درہم اور 1 وانگ لوں گا اور نماز کے وقت اپنی نماز پڑھوں گا.
میں نے کہا منظور ہے، چلو۔ میں لے کر آیا اور کام پر لگا کر چلا گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے 10 آدمیوں کے برابر کا کام کیا ہے۔ میں اسے بجائے 1 درہم 1 مانک کے 2 درہم پورے دینے لگا۔ کہا ابو عامر میں اسے لے کر کیا کروں گا، اور لینے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے 1 درہم اور 1 مانک دے کر اسے رخصت کر دیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں بازار گیا، ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسی صورت اور شان کا لڑکا جو مزدوری کرتا ہے کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ صرف ہفتے کے دن مزدوری کیا کرتا ہے، اب تم اس کو صرف ہفتے کے دن دیکھو گے۔ میں نے سوچا کہ کام کو موقوف رکھو، جب وہ آئے گا یہ کام اسی سے لیں گے۔ جب ہفتے کا دن آیا تو میں اس کی تلاش میں بازار آیا، دیکھا تو اسی حالت میں موجود ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا اور کام کے لیے اس سے کہا۔ اس نے اسی طرح کی شرطیں کی، میں نے سب قبول کر کے اسے لے آیا اور اسے کام پر لگا دیا، اور دور بیٹھ کر دیکھا کہ کس طرح اس قدر جلدی اتنا کام کر لیتا ہے، اور میں ایسے موقع پر بیٹھا کہ میں اس کو دیکھوں وہ نہ دیکھے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے ہاتھ میں گارا لیا اور اسے دیوار پر تھوپ دیا، اور اس کے پتھر خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ خدا رسیدہ شخص ہے، اور ایسے لوگوں کی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت اور مدد ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے شام کو واپسی کا قصد کیا تو میں نے اسے 3 درہم دینے لگا تو اسے انکار کر دیا، صرف 1 درہم اور 1 مانک لے کر چلا گیا۔ تیسرے شنبے کو پھر میں بازار آیا تو اس نوجوان کو نہ دیکھا۔ لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ 3 دن سے ایک ویرانے میں بیمار پڑا ہوا ہے اور موت کے قریب ہے۔ میں نے ایک شخص کو کچھ دیا اور کہا کہ بھائی مجھے وہاں لے چل جس جگہ وہ بیمار اجل راحت قلوب رونق افروز ہے۔ وہ مجھے ایک ویرانے میں لے گیا، وہاں دیکھا کہ نہ وہاں در ہے، نہ دروازہ، نہ مسحری، نہ کوئی سامان راحت۔ اسی لق و دق میدان میں بے کس و بے بس وہ نوجوان بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا اور دیکھا تو سر کے نیچے ایک اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور مرنے کے قریب ہو رہا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جا کر اسے دوبارہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچانا اور کہا کہ آپ مجھے دفن کر دیجیے گا اور یہ قرآن شریف اور انگوٹھی امیر المومنین ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ دیکھو یہ خیال رکھنا کہ تم اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہنا کہ میرے پاس تمہاری ایک امانت ہے، ایک مسافر مسکین لڑکے نے سپرد کی ہے، اور امیر المومنین سے یہ بھی کہنا کہ دیکھو بیدار رہو، اس غفلت و دھوکے میں تمہاری موت نہ آ جائے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ طائر روح قفس انصری سے پرواز کر گیا، اور اس وقت میں نے جانا کہ یہ خلیفہ کا جگر گوشہ ہے۔ میں نے اس کی سب وصیتوں کو پورا کیا اور قرآن شریف اور انگوٹھی لے کر بغداد آیا اور خلیفہ ہارون رشید کے محل کے ارادے سے نکلا، اور ایک بلند مقام پر جو میں جا کر کھڑا ہوا دیکھا ایک عظیم الشان لشکر آ رہا ہے، اس میں تخمیناً 1000 سوار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پے در پہ 10 رسالے آئے اور ہر رسالے میں 1000 سوار تھے۔ 10ویں رسالے میں امیر المومنین ہارون رشید تھے۔ میں نے پکارا تم کو قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے ذرا توقف کرو۔ جب امیر المومنین نے مجھ کو دیکھا اور آواز سنی تو توقف فرمایا۔ میں نے قریب جا کر وہ قرآن شریف اور انگوٹھی سپرد کی جو اس لڑکے نے پیغام میں کہا تھا، سب پہنچا دیا۔ امیر المومنین نے یہ سن کر کچھ دیر سر جھکایا اور آنسو بہائے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس رات جب میں اپنے وظائف سے فارغ ہو کر سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا قبا ہے اور اس پر ایک نور کا ابر ہے۔ وہ نور پھٹا اور اس میں سے وہ لڑکا یہ کہتا ہوا نکلا، اے ابو عامر، حق تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، تم نے خوب میری وصیتوں کو پورا کیا۔ میں نے پوچھا بیٹا تم پر کیا گزری اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے پروردگار رحیم و کریم کے پاس ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے، کچھ ناراض نہیں، اور مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک گزرا۔ حق تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بندہ دنیا کی نجاستوں سے ایسا نکل کر آئے گا جیسا کہ تو نکل کر آیا ہے تو اس کو ایسی ہی نعمتیں دوں گا جیسی تجھ کو دی ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو دل میں اس کی باتوں سے اور بشارت سے ایک خوشی اور سرور پایا۔ یہ ہے محبت الہی کا کمال۔ ناظرین، ایک اور واقعہ
حضرت ایوب علیہ السلام کا محبت الہی سے لبریز واقعہ ہے۔ روز ریاحین میں لکھا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام پر مرض آزمائش نازل ہونے لگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ خبر لائے کہ اے ایوب، خدا کی طرف سے تم پر سخت امتحان آنے والا ہے جس کی برداشت پہاڑوں میں نہ ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا، اگر مجھے میرے محبوب کا دیدار اور وصال نصیب ہوتا تو صبر کروں گا، کہ جہاں کو تعجب ہو جائے گا کہ کس طرح ایوب نے ایسی مصیبت پر صبر کیا۔ وہی آئی، ایوب صبر کے لیے تیار ہو جا۔ اجلیس نے جناب باری میں عرض کیا، الہی تو نے تو ایوب کو قسم قسم کی نعمتیں کر رکھی ہیں، اس لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے، مال کی جگہ مال، اولاد کی جگہ اولاد، بھلا اب شکر کیوں نہ کرے؟ ہم تو جب جانے کہ سب کچھ چھین لیا جائے اور پھر وہ ویسا ہی شکر گزار بنا رہے۔ حکم ہوا، لئین وہ ہمارا بندہ ہے، مال کا بندہ نہیں، وہ ہر حال میں ایسا ہی رہے گا۔ اچھا جاؤ، ہم نے تمہیں اس کے مال کا، اولاد کا اختیار دیا، سب کو فنا کر دو اور پھر دیکھ لو۔ لئین آیا اور آپ کے سارے کھیتوں باغوں میں آگ لگا کر فنا کر دیے، اور روتا ہوا باغبان کی صورت بن کر آیا اور یہ کہا کہ ایوب، کیوں تو ایسے خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے تیرے سارے باغ اور کھیت اجاڑ ڈالے، جلا ڈالے؟ آپ نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا کہ الحمدللہ، میں اب اور زیادہ بے فکری سے اس کی عبادت کروں گا۔ پھر سجدے میں ایسے گئے کہ ساری رات سر نہ اٹھایا۔ دوسرے دن شیطان نے آپ کے تمام اہل و عیال کے اوپر، جبکہ وہ ایک مکان میں جمع تھے، چھت گرا دی۔ سارے فرزند دب گئے تو روتا ہوا بچوں کے معلم کی صورت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ایوب، آج اور نیا ظلم ہوا۔ آپ علیہ السلام کے ننھے ننھے بچے مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ اے ایوب، جس وقت ان بچوں کے سر پر چھت گری، ان کے ناک کے راستے ان کے سر کا بھیجا باہر نکلتا تھا، انتڑیاں ان کی باہر آئیں، ہائے پتھر بھی دیکھ کر پانی ہوتا تھا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ، اب تو میں ہر طرح سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے رہ گیا، اور یہ کہہ کر سر سجدے میں رکھا اور ایک دن ایک رات اس نعمت کے جانے پر شکر ادا کیا۔ تیسرے دن شیطان آیا، جبکہ آپ سجدے میں تھے، آپ کی ناک کے قریب وہ آگ بھرا سانس پھونکا کہ آپ علیہ السلام کے سارے جسم میں آگ لگ گئی۔ فوراً سارے بدن پر پھوڑے پیدا ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تعفن اور بدبو پیدا ہو کر شام تک سارے بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ جس قدر مرض اور مصیبت زیادہ ہوتی تھی، اسی قدر مولا کی عبادت اور شکر زیادہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا اور سارا جسم پیپ کا کچا لہو بن گیا۔ ہزاروں کیڑے پیدا ہو گئے۔ جو کیڑا آپ کے جسم سے الگ ہو کر گرتا، اسے فرماتے ہیں، اے کیڑے، میرے مولا نے تیری روزی کے لیے مجھے بنایا ہے، میں تو راضی ہوں، تو ناراض ہو کر کہاں چلا جا رہا ہے؟ کیڑوں کی مہمان نوازی اور رضا بالقضاء کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں، 7 سال ایوب با صبر و رضا، در بلا خوشبود بازیف خدا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال تک امتحان میں خدا کے مہمانوں کے ساتھ، یعنی کیڑوں کے ساتھ جو بدن میں پیدا کر دیے گئے تھے، خوشی اور راضی برضا رہے۔ آپ کے مقام رضا کا یہ حال تھا، اگر ہو سکتا تو اسے پھر واپس زخم کے اندر رکھ لیتے۔ رات دن کا یہ کام تھا، مگر دل مولا کی یاد میں مصروف تھا۔ کسی دن بے ذکر الہی چین نہ تھا۔ اسی حالت میں ایک دن جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ پھر دوسری دفعہ جبریل علیہ السلام نے سلام کیا۔ پھر دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے جواب دیا۔ پوچھا، میرے پہلے سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، میرے محبوب نے اپنے کچھ مہمان کیڑے میرے پاس بھیجے ہیں تاکہ میں اپنا گوشت خون اپنے جسم کی ہڈیوں کے دسترخوان پر بٹھا کر انہیں کھلاؤں۔ آج ان مبارک مہمانوں میں سے کچھ مہمان میری زبان کو کھا رہے تھے، اتنے میں آپ نے سلام کیا۔ مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں آپ کو جواب دوں گا تو وہ مولا کا مہمان گر جائے گا اور میرے بولنے کے سبب ان کی روزی جاتی رہے گی، مبادا وہ اپنے خدا سے میری شکایت کریں اور میں نافرمان الہی بن جاؤں، پھر میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اتنی دیر وہ مہمان دوسری جگہ سرک گئے۔ زبان کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کا سلام کا جواب دے دیا۔ یہ واقعہ معرفت الہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 پر مذکور ہے۔ بقول مفتی تقی عثمانی صاحب کے بائبل کے صحیفہ ایوبیہ میں بھی یہ لکھا ہوا واقعہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام سے بعد صحت مرض دریافت کیا کہ بیماری میں آپ کا کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے؟ فرمایا، جو مزہ بیماری میں تھا وہ تندرستی میں نہیں۔ بیماری کے زمانے میں
ہر روز صبح حق تعالی سبحانہ کی طرف سے آواز آتی تھی، اے ایوب کیسے ہو؟ اس خطاب سے ایسی لذت ملتی تھی کہ میں اپنی بیماری کو بھول جاتا تھا اور شام تک اس کی لذت میں رہتا تھا۔ پھر شام کو بھی اسی طرح آواز آتی تھی تو اس کی لذت صبح تک رہتی تھی۔ بیماری سے صحت ملنے کے بعد یہ آواز کبھی نہ آئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ امتحان میں پورے اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ صحت اور دوسری نعمتیں عطا فرما دی۔ اسی واقعے پر ایک اللہ والے کا قول یاد آیا کہ محبت میں صادق وہی ہے کہ اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے تو اف نہ کرے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں